سنو کہانی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنی آج کی کہانی کی طرف۔ برسوں پہلے کی بات ہے کہ ایک شہزادے سے ایک لکڑہارے کی دوستی ہو گئی۔ ہوا کچھ یوں کہ شہزادہ شکار کے لیے جنگل میں گیا۔ اچانک سامنے سے شیر آ گیا۔ اس کی دھاڑ سے گھوڑا بدک گیا، جس کی وجہ سے شہزادہ توازن برقرار نہ رکھ سکا اور وہ نیچے گر گیا۔ شیر کو بالکل سامنے دیکھتے ہوئے شہزادے نے فوراً تلوار نکالی اور مقابلے کے لیے تیار ہو گیا۔ شیر اس کی جانب لپکا۔ شہزادے نے تلوار گھمائی جو شیر کی پسلیوں میں لگی۔ اب زخمی شیر اور بھی زیادہ خطرناک ہو گیا تھا۔ اس نے شہزادے پر چھلانگ لگائی تو شہزادے کے ہاتھ سے تلوار دور جا گری۔ شیر نے شہزادے کو زخمی کر دیا۔ شہزادے نے خوب مقابلہ کیا، مگر بپھرے ہوئے درندے سے مقابلہ آسان نہ تھا۔ آخرکار شیر نے اسے گرا دیا۔ قریب تھا کہ شہزادے کی گردن شیر دبوچ لیتا، مگر اچانک شیر دھاڑ کر پیچھے کو مڑا۔ لکڑہارے نے اس کی کمر میں بڑی زور سے کلہاڑا مارا تھا۔ ایک خوبصورت نوجوان کو شہزادہ دیکھ کر اچانک مسکرایا۔ نوجوان نے شہزادے کو اٹھایا اور ایک محفوظ جگہ پر لے جا کر اس کی مرہم پٹی کی۔ کچھ ہی دیر بعد شہزادے کے محافظ اسے ڈھونڈتے ہوئے پہنچ گئے۔ انہوں نے شہزادے کو دوسرے گھوڑے پر بٹھایا اور محل کی جانب روانہ ہو گئے۔ یوں لکڑہارے کی شہزادے سے دوستی ہو گئی اور اس کی تیمارداری کے لیے محل آنے لگا۔ شہزادہ اسے پسند کرنے لگا کیونکہ وہ ذہین، عقل مند اور بہادر تھا۔ بادشاہ کو لکڑہارے اور شہزادے کی دوستی پسند نہ تھی۔ اس نے شہزادے کو حکم دیا کہ وہ لکڑہارے سے اپنی دوستی ختم کر دے۔ شہزادے نے بہت احتجاج کیا اور بادشاہ سے کہا، وہ میرا محسن ہے اور بہت اچھے اخلاق کا مالک ہے۔ غریب ہونا کوئی جرم نہیں۔ اگر اس نے میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے تو اب مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں اس سے تعلق ختم کر دوں۔ بادشاہ نے حکم جاری کیا کہ لکڑہارے اور اس کے خاندان کو ملک بدر کر دیا جائے۔ یوں ایک فوجی دستہ لکڑہارے کو بے یار و مددگار سرحد سے باہر چھوڑ آیا۔ کئی دنوں کی مسافت کے بعد وہ بھوکا پیاسا ایک بڑے سے شہر میں پہنچ گیا، جہاں کھلے میدان میں بڑے چبوترے پر بڑی بڑی پگڑیوں والے بہت سے سردار، امراء اور تاجر بیٹھے ہوئے تھے، جن کے سامنے میز پر پنجرے میں ایک پرندہ تھا۔ لکڑہارے نے اس بڑے اور عالیشان مجمع کا سبب پوچھا تو معلوم ہوا کہ کل ان کا بادشاہ فوت ہو گیا تھا۔ آج نئے بادشاہ کا انتخاب ہو رہا ہے۔ کچھ ہی لمحوں میں چبوترے پر رکھا پنجرا کھولا جائے گا۔ اس میں بیٹھا پرندہ جس کے کاندھے پر بیٹھے گا وہی ہمارا نیا بادشاہ ہوگا۔ لکڑہارا دلچسپی سے وہ منظر دیکھنے لگا۔ قسمت کی خوبی تھی کہ جب پنجرا کھولا گیا تو پرندہ اڑ کر لکڑہارے کے کندھے پر آن بیٹھا۔ لوگوں نے تالیاں بجائی اور اپنے نئے بادشاہ کو محل لے آئے۔ بادشاہ کی رسومات کی ادائیگی کے بعد بادشاہت کا تاج لکڑہارے کے سر پر سجایا گیا۔ یوں محنت و مشقت کرنے والا نیک دل اور بہادر لکڑہارا بادشاہ بن گیا۔ چند روز آرام و سکون سے حالات کا جائزہ لینے کے بعد اس نے اپنے ملک کے معاملات دیکھنے شروع کر دیے تو معلوم ہوا کہ ملک میں لاقانونیت، لوٹ مار، غنڈہ گردی اور چوری چکاری عام ہے۔ بے تحاشا کرپشن اور رشوت ستانی کا بازار گرم ہے۔ بااثر ظالم لوگوں سے کسی کی جان و مال محفوظ نہ تھی۔ بادشاہ کے دربار میں ہر روز ہزاروں درخواستیں آتی، مگر راشد داروغہ بادشاہ تک انہیں پہنچنے ہی نہ دیتا۔ ملک کے اندر رشوت کے بغیر کوئی کام نہ ہوتا۔ بادشاہ نے جب سب کچھ دیکھا تو اس نے اعلان کروا دیا کہ کوئی بھی شخص رشوت نہیں لے گا۔ اگر معلوم ہو گیا
تو اس کو پھانسی کی سزا دی جائے گی۔ ہر طرف اچانک سناٹا چھا گیا، مگر لوگ باز نہ آئے۔ انہوں نے اس سے پہلے بھی دیکھا تھا، اس سے پہلے جتنے بھی حکمران آئے تھے انہوں نے کبھی بھی ملک پر توجہ نہ دی، بلکہ وہ عیش و عشرت کی زندگی گزار کر چلے گئے۔ مگر لکڑہارا بہت سمجھدار اور عقل مند تھا۔ اس نے آتے ہی جتنے بھی اعلان کیے ان پر عمل درآمد کروایا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ رشوت لینے والی اور دینے والوں میں نمایاں کمی دیکھنے میں آئی۔ رشوت کے خاتمے کے ساتھ ہی گنڈا گردی اور لاقانونیت کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ ہر شخص اپنے فرائض اور دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنے لگا۔ ملک میں امن و امان قائم ہو گیا۔ یوں ملک میں اصلاح کی صورت بنی اور تعمیر و ترقی کا نیا دور شروع ہو گیا۔ ہر شخص اپنے فرائض کو سمجھنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس ریاست کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ لکڑہارے کو ملک بدل کرنے والے بادشاہ نے جب اس ریاست کی شہرت سنی تو اس نے اپنے چند سپاہیوں کو بادشاہ کے دربار میں بھیجا اور اس سے درخواست کی کہ وہ اس سے ملنا چاہتا ہے۔ لکڑہارے نے بادشاہ کو پیغام بھیجوایا کہ وہ اسے اپنے دربار میں خوش آمدید کہے گا، مگر اس کی ایک شرط ہے کہ اسے اپنے ولی عہد کو ساتھ لانا ہوگا۔ بادشاہ نے شرط کو قبول کر لیا اور شہزادے کے ساتھ نئے بادشاہ کے دربار میں پہنچا۔ شہزادہ اپنے دوست لکڑہارے کو بادشاہ کی صورت میں دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ ادھر بادشاہ بھی اسے دیکھ کر پریشان ہو گیا، مگر لکڑہارے کا حسن سلوک ان دونوں باپ بیٹا کے لیے بہت ہی اچھا تھا۔ لکڑہارے نے کہا، میرا مقصد آپ لوگوں کو شرمندہ کرنے کا نہیں تھا۔ بے شک آدمی کی حیثیت اور اختیار کا مالک خدا ہے، جو دن رات کو آپس میں تبدیل کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں۔ اگر آج میں اس محل میں موجود ہوں تو وہ صرف آپ ہی کی وجہ سے ہوں۔ اگر آپ مجھے ملک بدر نہ کرتے تو میں آج بھی لکڑیاں بیچ کر گزارا کر رہا ہوتا۔ بادشاہ نے لکڑہارے سے معافی مانگی اور یوں پھر سے شہزادے اور لکڑہارے میں دوستی ہو گئی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔